ہیں ہم لکیر کے فقیر ہیں. چائے مانگی ہے، یہ تو چھوٹی چیز ہے، تجھے تو کوئی اور چیز مانگنی چاہیے تھی. تو یہ جا کر حضور سے مانگتے بھی ہیں کہ یہ جو میرے ہاتھ میں ایڈیشن ہے، لکھا ہے اپنے موضوع پر منفرد کتاب، واقعی منفرد ہے، ایسی باتیں اور یہ چبلا اور کدائیں کوئی نہیں ہے. میں سخت لفظ تو نہیں آگ دیتا جی، جس پر قابل ذکر اکابرین اہل سنت والجماعت کی تصدیقات موجود ہیں. یہ صرف میری کتاب نہیں ہے، لکھا ہے خوشبو والا عقیدہ حیات النبی، یہ کتاب کا عنوان ہے. اب سنیں خوشبو والا عقیدہ جو ہے وہ حیات النبی ہے یا وفات النبی ہے؟ پہلے تو اس پر بات کریں. حضرت عائشہ کا قول ہے جی، فلما خرجت نفسہ، جب حضور کی روح مبارک نکلی، لم اجد ریحن باطیب منہا، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت خوشبو کبھی نہیں پائی جی. چلو جی، یہ جو خوشبو حضرت عائشہ کو آئی وہ حضور کی زندگی کے وجہ سے آئی یا روح کے جانے کی وجہ سے آئی؟ آپ نے زیادہ ہنسنا نہیں ہے، باتیں ہنسنے والی ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ نے مسجد کی سنجیدگی کا خیال رکھنا ہے اور دیکھتے جانا ہے. دلچسپ بہت ہیں باتیں. صوفی محمد سرور صاحب جامع شرفیہ کے، ان کی تقریر ہے جی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیاوی ابدان کے ساتھ روح کا اتنا زیادہ تعلق ہے کہ وہ درود شریف سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جو دور سے پڑھے پہنچایا جاتا ہے، قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. یہی علماء دیوبند کا مسلک ہے. اس کے خلاف گمراہی ہے اور مماتیوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. شدت کہتے ہیں آپ بڑے شدت پسند ہیں جی اور بڑے سخت ہیں جی اس مسئلے میں. اس سے بڑی شدت اور کیا ہے جی، یہ کہ یہ اتنی بڑی بات انہوں نے یہاں لکھ دی. عبارت النص بھی قطعی ہے اور دلالت النص بھی قطعی ہے. اس کے قطعی ہونے میں کوئی شک، مولانا کو بھی اتنا پتہ نہیں کہ دلالت النص قطعی ہوتی ہے یا ظنی ہوتی ہے. کہتی ہے اگر دلالت النص کے ذریعے حیات ثابت ہے، اگر نص ہوتی تو مماتی کافر ہوتے. دلالت النص بھی تو نص ہی ہے، بلکہ نص سے بھی آگے بڑھ کر ہے جی. تو مولانا پتہ نہیں کتابیں پڑھاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی. دلالت النص بھی اسی طرح قطعی ہے جس طرح عبارت النص قطعی ہے. اس کا منکر بھی کافر ہے اور اس کا منکر بھی. اور مولانا کہتے ہیں نہیں، عبارت النص والا کافر ہوتا ہے، دلالت النص والا کافر نہیں ہوتا جی. ہاں جی، نفیس شاہ صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ گئے عمرے پر اور مدینے پہنچے تو ایک پرچی جیب سے نکالی، فرمایا یہ بھائی یہ آپ کو دکھانے کی چیز کہ دیکھو ذرا. ساتھیوں کو کہا. اس پرچی پر ایک نوجوان حج یا عمرے پہ آیا تو وہ حضور کے روضے پر سلام عرض کر رہا تھا. اس کا نام محمد عثمان تھا. تو اندر سے آواز آئی کہ میرا بھی شاہ صاحب کو سلام کہنا. اس نے جب وہ سلام پیش کیا نا قبر پہ کسی بندے کی طرف سے، تو جواب میں آیا کہ حضور نے فرمایا میرا بھی شاہ صاحب کو سلام کہنا. لکھتے ہیں ہم لکیر کے فقیر ہیں. یہ ٹھیک لکھا ہے نا؟ ہم کیا ہیں جی؟ ہمارے اکابر نے جو نقوش رقم کیے ہیں اس سے ہم آگے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے بڑوں کے پیچھے لگنے میں خیر ہے، عافیت ہے، ایمان کی سلامتی ہے. یہ بھی آئندہ اصول فقہ میں لکھ لینا کہ شریعت کا ایک اصول لکیر کا فقیر ہونا بھی ہے. 4 اصول ہیں اور ان میں 5واں مولانا نے اضافہ کر دیا ہے. کون سا؟ کہ ہم کیا ہیں جی؟ یہ بھی ایک شریعت کی مستقل دلیل ہے کہ موبائل کے ذریعے آواز پہنچتی ہے تو ہمارا درود بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. لا حول ولا، یہی تو بریلوی دلیلیں دیتے ہیں. آگے سنیں جی، حضور اپنے مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں. اس وقت بھی ہمارا یہ واقعہ سننے والا ہے جی. حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی کے پاس ایک آدمی آیا تو حضرت فرمانے لگے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور خود اپنے خاص مہمانوں کی میزبانی فرما رہے ہیں. خاص مہمانوں کی. جو سننے والا آدمی تھا اس کو کچھ تردد ہوا، وہ مماتی ہوگا نا جی، بھئی کیسے مہمانی؟ تو حضرت نے پھر قسم اٹھا کر کہا میں نے خود دیکھا ہے. اس طرح ہمارے جامعہ باب العلوم کہروڑ پکا میں ایک استاد الحدیث مولانا حبیب الرحمان، پچھلے سال جب حج پر میں گیا تو اس سفر میں ہم اکٹھے تھے. بڑے عجیب استاد ہیں، سیدھے سادے ہیں، اللہ والے ہیں. تو ان کے ذہن میں ایک نیک اعتقاد تھا اور وہ بھی پختہ کہ مدینے میں ہم حضور کے مہمان ہوتے ہیں. اچھا، اور مہمان کا کھانا پینا میزبان کے ذمے ہے. تو مدینے میں کھانا پینا کس کے ذمے ہو گیا؟ حضور کے جو مہمان ہیں تو کون میزبانی کرتا ہے وہاں؟ تو مدینے کا رازق کون ہوا جی؟ مدینے میں رزق جو ملتا ہے تو وہ کون دیتا ہے؟ نبی کریم. کیونکہ مہمان جو ہیں ان کے تو مہمان ہیں تو مہمان نوازی تو انہوں نے کرنی ہے. اچھا، تو وہ مکہ مکرمہ سے جیسے ہی مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں ایک قاری صاحب تھے، ان کے آپ اپنا سامان رکھا تو قاری صاحب کہنے لگے آپ حرم میں جا رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، آپ کا صبح و شام کا کھانا میرے ذمہ ہے.
بس آپ نے میرے یہاں کھانا ہے، یہاں سے میری مہمانی شروع ہو گئی۔ اب کئی دن گزر گئے تو ان کو چائے کا شوق تھا، بیٹھے ہو تو ساڑھے بچوں جی، تو صبح و شام کھانا تو مل رہا تھا لیکن چائے نہیں مل رہی تھی۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں نے حضور کے روضہ عطر پر حاضر ہو کیا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے صبح و شام کھانا تو مل رہا ہے لیکن چائے نہیں مل رہی۔ لا حول ولا قوت۔ اور کیا سینگ ہوتے ہیں، کس کے روضہ عطر پہ جا کر کہا، کس کو چھوڑ کر، اور کس کو جا کر کہا کہ مجھے چائے نہیں مل رہی۔ اس کا مطلب ہے یہ صرف سما صلاۃ و سلام کے قائل نہیں ہیں، ہر چیز کے سننے کے قائل ہیں جی۔ حضور چائے کا بھی سنتے ہیں، روٹی کا بھی سنتے ہیں، ایسے انہوں نے تو بنا لی ہے موت کو بالکل کھیل تماشا۔ چائے نہیں مل رہی، وہ کہنے لگے حضور کی خدمت میں درخواست کر کے آیا، تو اس کے بعد مسجد نبی کے کتب خانے میں مطالعہ کے لیے گیا، وہاں ایک نوجوان مل گیا، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، وہ کہنے لگا آپ کو میں نے چائے پلانی ہے، تو مولانا کہنے لگے بس ملاقات کافی ہے، تو نوجوان کہنے لگا نہیں بس آپ کو چائے پلانی ہے۔ وہ نوجوان مجھے ہوٹل پر لے گیا، چائے پلائی، پھر آپس میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے جب بھی آپ نے چائے پینی ہو تو یہاں آ کر پی لیا کریں اور میں ہوٹل والے کو پیسے دے دوں گا۔ تو مولانا کہنے لگے نہیں بس آپ نے ایک مرتبہ پلا دی۔ آپس میں تکرار کرنے لگے، وہ ہوٹل والا سن رہا تھا، وہ کہنے لگا آپ دونوں چھوڑو، ان مولوی صاحب کو جتنے بھی دن میں چائے کی ضرورت ہو یہاں آ جایا کریں، فکر نہ کریں کہیں اور نہ جائیں، میں خود ان کو چائے پلاؤں گا۔ تو حضور کو درخواست کر کے آیا اور حضور نے میری چائے کا انتظام کر دیا۔ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چائے کا انتظام کرنے میں۔ ہمارے شیخ، اگلی بات عجیب ہے سننے والی، ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی دامت برکاتہم استاد فرمانے لگے او اللہ کے بندے تو نے چائے مانگی، چائے کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ لیتے۔ کس سے؟ چائے مانگی ہے، یہ تو چھوٹی چیز ہے، تجھے تو کوئی اور چیز مانگنی چاہیے تھی، تو یہ جا کر حضور سے مانگتے بھی ہیں۔ ایک ہمارے صاحب ہیں، وہ صاحب کشف بھی ہیں، فیصل آباد میں رہتے ہیں، کشف قبور کا اللہ نے انہیں ملکہ عطا فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں میانی صاحب کے قبرستان میں گیا لاہور، تو کئی قبروں سے روحیں نکل کر میرے سامنے آئیں اور کہنے لگی ہم یہاں پر بھوکے ہیں اور ہمارے اہل و عیال میں سے ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ قبروں پہ دالیں پھینک کے آتے ہیں اور پھر ٹھیک کرتے ہیں نا جی، کہ ان کے لیے کم از کم کوئی اہتمام تو ہے کھانے پینے کا جی۔ تعالیٰ نے بندے کو اپنے بارے میں کہتے ہیں، حضرت نفیس شاہ صاحب کی معیت میں حج کے مبارک سفر میں مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت نصیب کی۔ ہم محلہ عنایہ میں رہتے تھے، بیر روما جس کو سیدنا عثمان نے وقف کیا تھا، وہاں اس کے پاس ایک مسجد ہے ریان، وہاں ایک عرب رہتے ہیں، انہوں نے حضرت شاہ صاحب کا کھانا کھایا، مغرب یا عشاء کے بعد تو وہ بتلانے لگے میرا مکان پہلے جنت البقیع کے قریب تھا، میں نے خود کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنت البقیع میں رات کو کئی میتیں لائی جاتی ہیں اور کئی میتیں نکالی جاتی ہیں۔ یہ میں نے پہلی مرتبہ سنی بات تو سمجھ نہ آئی، تو ہمارے شاہ صاحب نے فرمایا آؤ میں بتلاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک میت اس قبرستان کے شایان شان نہیں یعنی جنت البقیع تو اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، اور اگر کوئی دیوانہ تڑپنے والا مشرق یا مغرب میں اس کا انتقال ہو، اس کی محبت اور تڑپ کی برکت سے اللہ اس کو وہاں سے اٹھا کے جنت البقیع میں پہنچا دیتے ہیں۔ میتاں ادھے پہنچ وینیاں جی، ایسا ہوتا ہے۔ پھر ایک واقعہ ارشاد فرمایا، یہ واقعہ سننے والا ہے، حضرت شاہ عبد القادر کے ساتھ جب کوئی واقعہ پیش آتا تو اس کو غائب کے صیغے کے ساتھ تعبیر کرتے، اپنی طرف نسبت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، جنگل میں ایک مسجد دیکھی، وہاں ایک اللہ والے رہتے تھے، تو جب ان سے ملے تو بڑے خوش ہوئے، فرمانے لگے ان کو الہام ہوا اللہ والوں کو کہ میرا انتقال کا وقت قریب ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے شاہ صاحب کو کہا اگر میرا انتقال ہو جائے تو غسل میں پریشانی کی ضرورت نہیں، بس آپ میرے کپڑے اتار دینا، پھر اگر پانی ڈالنا ہو تو دائیں کروٹ پر تو اپنی انگلی سے اشارہ کر دینا، میں دائیں طرف ہو جاؤں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، حضرت نے جب غسل دیا تو یہی معاملہ پیش آیا، یوں انگلی کرتے تھے وہ ادھر ہو جاتے تھے، وہ ادھر انگلی کرتے تھے تو ادھر ہو جاتے تھے۔ موت نو تو سمجھو نا جی میں مطلب ہے کھیل تماشا، لا حول ولا جی جی نہا بھی آپ لینا چاہیے، ٹھیک آ دیو۔ حضرت نے غسل دے کر چارپائی پر رکھ دیا، اب سننا ذرا بات، اوپر کفن وغیرہ پہنا دیا، کپڑا ڈال دیا، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میت میں حرکت پیدا ہو گئی،
اور وہ میت چارپائی سے اٹھی اور پھر سامنے ایک روشن دان تھا، اس کے ذریعے باہر نکل گئی اور وہ آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ پھر ایک حد پر پہنچنے کے بعد اس نے قبلے کی طرف رخ کر لیا، وینے مڑ گئی قبلے والے پاسے جی میت۔ ہاں جہاز، ہاں جہاز ہی ہوا، میت تو نہ ہوئی نا جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اللہ والوں کا انتقال کہیں ہوتا ہے لیکن اللہ ان کو مکے اور مدینے پہنچا دیتے ہیں، وہ میتاں اڑ کے کتنے پہنچ میں نہیں آتے۔ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔